ان یونیورسٹیوں کے ناچ گانوں نے، یہ پارکوں کے کانسرٹس نے اور یہ ٹک ٹاک کے مجرموں نے ہمارے نوجوانوں کو مار دیا ہے، ان سے ان کی ایمانی قوتوں کو سلب کر لیا ہے، ان کے قدم کمزور ہو چکے ہیں۔ اب ہم سے ہماری زندگیاں نہیں ہینڈل ہو رہی بھائی، ہمیں تو خود نہیں سمجھ آ رہا کہ سروائیو کیسے کریں، جیئیں کیسے۔ اور ایسی کنڈیشن میں دعویٰ یہ کروں کہ میں نے فلسطین جانا ہے، میرے لیے راستے کھول دو، کیا کرنے جانا ہے وہاں؟ ان پر بوجھ بننے جانا ہے؟ آج ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی کے کام آ سکے، کسی کا بوجھ ہلکا کر سکے، کسی کو فائدہ پہنچا سکے۔ بس خودی میں زندگی، مریں گے، کفن دفن ہوگا، بس دفنا دیا جائے گا۔ کوئی کیوں یاد کرے گا مجھے؟ کوئی کیوں یاد کرے گا تمہیں؟ کیا احسان ہے تمہارا لوگوں پہ؟ کیا کیا تم نے کسی کے لیے؟ جو بھی کیا اپنے لیے کیا۔ اس امت کو تو تب یاد رکھا جاتا کہ جب یہ دوسروں کے کام آتی، اس قابل ہوتی کہ لوگوں کی بھلائیوں میں استعمال ہوتی۔ اس امت نے فیل کر دیا ہے خود کو گناہوں کی وجہ سے۔ اب میرا اور آپ کا شمار غیرت مند لوگوں میں، مجاہدوں میں، بہادروں میں نہیں ہوتا بھائی، نہیں کیا جائے گا، بلکہ بے حس، ذلیل، رسوا، کمزور، بے وقوف، بزدلوں میں لکھا جائے گا۔ تو آپ کو یہ بات بری لگے یا اچھی لگے، ہر بندہ اپنی اصلیت جانتا ہے اور اللہ ہر بندے کی اصلیت اس سے بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ تو ہم بحیثیت ایک قوم گر چکے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرو، مزید برباد نہ کرو خود کو، اپنے اندر ایک اچھا چینج لاؤ۔ ان گمراہیوں نے، ان گناہوں نے، ان شہرتوں نے، ان بے حیائیوں نے آپ سے آپ کا رب بھی تو چھینا، آپ سے آپ کا اللہ بھی تو چھینا۔ ہاں، دنیا نے تمہیں نام دیا، عزت دی، شہرت دی، لیکن بدلے میں تجھ سے اللہ بھی تو لیا۔ تیرے اور اللہ کے درمیان دوریاں بھی تو اسی دنیا نے پیدا کی ہے۔ بہت بڑے لیول پہ چلے جانا کوئی کامیابی نہیں ہے، چھوٹے لیول پہ رہ کر اپنے رب کو راضی کر لینا بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا نہیں جانتی تمہیں، کوئی بات نہیں، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی نظروں میں وہ مقام مل گیا تمہیں جس کی وجہ سے تمہیں آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ سب لوگوں کے سامنے تم کامیاب ہو۔ گاڑیوں سے، بنگلوں سے، فالوورز سے کوئی بڑا انسان نہیں بنتا۔ دنیا کی ساری چیزیں بھی اگر ایک انسان کے ساتھ جڑ جائے نا، تو انسان کی حقیقتوں کو نہیں بدلا جا سکتا، انسان کی اصلیت نہیں بدل جاتی ان ساری چیزوں سے۔ انسان ہمیشہ انسان ہی رہتا ہے، انسان ہی پیدا ہوتا ہے، انسان بن کے رہتا ہے، انسان بن کے ہی مرتا ہے۔ خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے۔ کچھ پل کے لیے چیزوں سے کھیل لینا، نام بن جانا، عزت مل جانا، شہرت مل جانا، اس کی وجہ سے اگر تم اللہ کے باغی بن جاؤ تو تم سے بڑا بے وقوف اس پوری دنیا میں نہیں ہے۔ جس انسان نے 60-70 سال کی زندگی سے دل لگایا ہو اور آنے والی انفینٹ لائف کو اگنور کر رہا ہو، اس سے بڑا بے وقوف انسان دوسرا ہے ہی نہیں۔ جو انسان بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہ رہا ہے، بڑے فخر اور غرور اور تکبر کے ساتھ جی رہا ہے کہ میرے ارد گرد پروٹوکول ہے، پوری دنیا مجھے جان چکی ہے، دنیا میرے سامنے جھک رہی ہے، دنیا میری محتاج ہوگی، لیکن اس نے نہ آخرت کے لیے کچھ کیا ہو، نہ اللہ کے لیے کچھ کیا ہو، تو بھلے ہی اپنے آپ کو شیخ سمجھے، سیٹ سمجھے، لیکن یہ لکیر کا فقیر ہے۔ آپ لوگوں نے ڈپریشن کو بیماری کا ہے، میری نظر میں ڈپریشن سب سے بڑی اپرچونٹی ہے اللہ سے کنیکٹ ہونے۔ یار ڈپریشن کی ماں بہن ایک کرو بھائی، کیا ڈپریشن ہوتا ہے؟ تمہاری بہن کو طلاق ہوئی ہے آج تک؟ اوکے، تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکالا ہے؟ نہیں نکالا۔ کبھی ایک دن بھی بھوکے پیٹ سوئے ہو؟ نہیں سوئے۔ کیا ریزن ہے تمہارا ڈپریشن کا؟ میں بتاتا ہوں ڈپریشن کسے کہتے ہیں۔ جب آپ اپنے کسی چھوٹے سے مسئلے کو اتنا سوچتے ہو کہ آپ اس لیول پر چلے جاتے ہو کہ آپ کو لگتا ہے اوکے، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے میرے پاس، تو آپ کہتے ہو اوہو ڈپریشن ہے جی، انزائٹی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈپریشن کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں اس پوائنٹ تک لے آیا کہ اب تم سے کچھ ہو نہیں رہا، تم کچھ کر نہیں پا رہے، سو آؤ اب اپنے رب کے پاس جس کے لیے امپاسبل بھی پاسبل ہے، اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ ڈپریشن میں ہوں، موو آن ہونے کا ٹائم ہے، کیونکہ آگے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، پیچھے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، دائیں بائیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، اتنا کمزور ہو چکا ہوں۔ اللہ میں نے سنا ہے تجھے کمزوروں سے بڑی محبت ہے، تو اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں۔ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے رب سے بہت ایزیلی اور بہت جلدی کنیکٹ ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے ڈپریشن کو بیماری کا ہے، میری نظر میں ڈپریشن سب سے بڑی اپرچونٹی ہے اللہ سے کنیکٹ ہونے۔ امون، اپنی کنفیوژن سے نکلو، لوگوں کو بھی نکالو۔ اللہ کو پانا اتنی بڑی راکٹ سائنس تو نہیں ہے۔ ارے لوگوں کو کہنے دو یہ کہ اللہ صرف نیک لوگوں کا ہے، جو لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے علوم ہے، اللہ صرف ان کا ہے۔ اللہ ہر اس بندے کا جس کے دل میں اللہ کے لیے جگہ، وہ ہر اس گناہگار کا رب ہے جو گناہ کرنے کے بعد چپ چاپ کر کے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور رب کی یاد میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اپنے رب سے۔ اللہ ہر اس کمزور ایمان والے کا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، میں ڈھیر سارا نالج انکریز کروں۔ وہ نیک لوگوں کو دیکھ کر یہ حامی بھرتا ہے، یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ اللہ کی محبت ہر اس انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بے سہارا سمجھ رہا ہوتا ہے، جسے دنیا نے ٹھکرا دیا ہوتا ہے، جسے دنیا اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتی،
جو اپنا آپ اپنی خاموشی سے دنیا کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن دنیا اس کے الفاظ کو بھی اگنور کرتی ہے اور اس کی خاموشی کو بھی اگنور کرتی ہے۔ رب آتا ہے ایسے بندے کے پاس اس کے ساتھ کھڑا ہونے، اس کے دل کو مضبوط کرنے۔ یہ ٹینشن نہ لے، پریشان نہ ہو، دنیا نہیں سمجھ رہی نا تجھے، اٹس اوکے، نو پرابلم۔ دنیا نے نہیں پیدا کیا تجھے، دنیا نے نہیں لینا تیرا حساب کتاب، دنیا نے نہیں کرنے تیرے فیصلے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ دنیا تمہیں مسلمان کے نام سے جانتی ہے، اور مسلمان کا مطلب پتہ ہے؟ اللہ کی ماننے والا۔ تو کیا میں اور تم اللہ کی مان رہے ہیں؟ اللہ نے تو نہیں کہا کہ زنا کی طرف جاؤ، کلبوں کی طرف جاؤ، شیشہ کیفے کی طرف جاؤ، لڑکیوں کو ڈیٹ کرو، جسموں سے کپڑے اتارو، صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو آنکھ بند ہونے تک بے حیائیوں، گندگی اور گناہوں میں منہ مارتے رہو۔ بلکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ حلال کماؤ، اور حلال کماتے کماتے جب نماز کا ٹائم آ جائے تو نماز کی طرف آؤ، سچ بولو، ماں باپ کا احترام کرو۔ جہاں مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہو اور تم اس کی مدد کرنے پر قادر ہو، وہاں مسلمانوں کی مدد کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ صبح و شام مجھے یاد کرو، اپنے دل کو صاف رکھو، اپنی سوچ کو صاف رکھو، اپنے حیا کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العزت نے تو اپنے ماننے والوں کے لیے یہ آرڈرز جاری کیے، یعنی جو اللہ کی مانے گا وہ مسلمان ہے، اور جو اللہ کی نہیں مانے گا وہ کچھ اور ہے۔ تو اب آپ اور آپ کے اعمال فیصلہ کریں گے کہ آپ کون ہو، مسلمان یا کوئی اور۔ اگر تو آلریڈی تم مسلم ہو، کنگریچولیشن یار، ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، دنیا جو بھی کر رہی ہے اس کی پرواہ نہ کرو، اللہ کو سامنے رکھو۔ اور اگر تمہارے اعمال مسلمانوں سے میچ نہیں ہو رہے تو بھائی یہی وقت ہے توبہ کرنے کا، یہی وقت ہے موو آن ہونے کا، اپنی خواہشوں سے، اپنے برے خیالات سے، اپنے برے اعمال سے۔ اپنے آپ کو ان کوششوں کے حوالے کرو، اس سٹرگل کے حوالے کرو کہ جس سٹرگل کو کرنے کے بعد انسان مسلمان بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے۔ جو بھی تمہارے اندر کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرو، تم کر سکتے ہو۔ شیطان تمہیں یہی کہے گا نہیں ہوگا، نہیں کر سکتا، مشکل ہے، فلا فلا فلا، تم کر کے دکھاؤ۔ اللہ فرماتے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو بھی میرے لیے سٹرگل کرے گا میں اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دوں گا۔ آج سے سٹارٹ کرو۔ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے باتیں نہ سنو پلیز، میں چاہتا ہوں کہ تم سچ میں اپنی زندگی بدل دو، ٹھیک ہے؟ معذرت چاہوں گا اپنے الفاظ پر، لیکن 2% کی ویلیو نہیں رہی ہماری۔ کتے کو جب روٹی کا ٹکڑا دکھا کر ایسے پھینکا جاتا ہے نا تو وہ کتا اس روٹی کے ٹکڑے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بے حیا بے حیائی کے میدان گرم کرتا ہے نا، اپنی بے حیائی کے مجلسوں کی ٹکٹیں جب سیل کر رہا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اسے کتوں کی طرح خرید رہے ہوتے ہیں۔ کانسرٹس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ملک اس لیے آزاد ہوا تھا یار کہ بے حیائیوں کے میدان سجا سکو، ظلم و ستم کے بازار گرم کر سکو۔ کچھ لوگوں کے ضمیر مر چکے ہیں، آپ اپنے ضمیر کو مرنے مت دے، اچھلنے دے ان بے غیرتوں کو، کرنے دے ان کو جسموں کے نشے۔ اگر وہ نہیں سمجھ رہے نا تو مر کر سمجھ جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے آپ کو ویلیوز دیں۔ یہ زندگی کوئی مذاق تو نہیں ہے یار، کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے یار کہ جہاں ڈھول بجے گا ہم ناچنا شروع کر دیں، جہاں بے حیائیوں کی آواز لگے گی ہم سارے اکٹھے ہو جائیں۔ اتنے گرے پڑے لوگ تو نہیں ہیں یار، ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ تھے جو اللہ اکبر کی صداؤں پر میدانوں میں نکلتے تھے اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگیوں کی قربانیاں دے کر اللہ کے پاس چلے جاتے تھے۔ کتنا گر چکے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بہت گرا دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق اس قدر ٹوٹ چکا ہے نا کہ اللہ کے بلانے پر دل ہی نہیں کرتا اس کی طرف جانے کا۔ اور اگر ایک بے حیائی کا میدان سجائے اور اپنی ان بے حیائیوں میں تمہیں شامل کرنے کے لیے تمہیں ایک آواز دینا تو تم اپنے سارے ضروری کام چھوڑ کر اس ماحول میں شامل ہو جاتے ہو۔ جو بدنظری کا گناہ ہوتا ہے نا، اگر اس سے انسان توبہ نہ کرے تو یہ انسان کی پوری زندگی کی واٹ لگا دیتا ہے۔ تو بہت سارے گناہوں کی جڑ بدنظری ہے۔ یہ ایک ایسا گندا نشہ ہے نا کہ جس سے انسان کا دل نہیں بھرتا، لیکن اس کا ڈیمیج بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ کے حافظے پر ایفیکٹ کرتا ہے، آپ کی یادداشت کو کمزور کرتا ہے، آپ کو چیزیں یاد نہیں رہتی، آپ گم سم رہنے لگتے ہو، اور اگر نظریں گندی ہو جائیں تو آپ کی اپنی زندگی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ تو آج ہی 2 منٹ کے لیے سوچ لیں یار آج تک جتنی بھی بدنظریاں میں نے کی ہیں مجھے اس کا حاصل کیا ہوا، اور اس بدنظری کی وجہ سے میں نے کس لیول کے گناہ کیے۔ تو آپ کو ریئلائز ہو جائے گا کہ آپ کے 80% گناہوں کی جو جڑ ہے وہ بدنظری ہے۔ تو اگر آپ اس کو ختم کر دیں تو آپ 80% گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے،
یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن بس یہ جان لو کہ کرنا ہے. اگر نہیں کرو گے تو آگے کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی، اسی طرح گمسم رہو گے. تو بہتر یہی ہے توبہ کرو. آج تک جو ہوا جتنا ہوا بس ہو گیا، ختم. آج کے بعد نہیں ہوگا. آج کے بعد کوئی گندی فلمیں نہیں دیکھیں گے، کسی کے ناچ گانے کو نہ پروموٹ کریں گے اور نہ دیکھیں گے. جب بھی کوئی ہمارے سامنے کوئی بیڈ کنٹینٹ آئے گا، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اگر ایک ویڈیو دیکھ لی تو دوسری نہیں دیکھیں گے. یہ ہے ہماری وہ کوشش کہ جب ہم کریں گے تو اللہ رب العزت پھر ہمیں گناہوں سے بچا لیں گے. تو بڑے گلے شکوے کرتا ہے کہ میرے دل میں جو چل رہا ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، میری دل کی کنڈیشنز کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. چل تیرا یہ گلا شکوہ دور کرتا ہوں. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، میرے بندے میں تیرے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہوں. تو اپنے دل میں جو درد لے کر گھوم رہا ہے نا، میں اس درد سے بھی واقف ہوں. تیرے دل کی فکر، تیرے دل کا احساس، تیرے دل کے چھپے راز، تیرے دل کی کنڈیشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ مجھے پتہ. اور صرف پتہ نہیں ہے، میں اسے انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہوں، میں اسے سمجھتا بھی ہوں، اور میں ہی تمہارے دل کو پرسکون کروں گا. بس تو نے کرنا کیا ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں چھپا ہے. اس آیت سے خود کو جوڑنا ہوگا. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس رب سے بندہ محبت کیوں نہ کرے کہ جو رب دنیا اور آخرت کا ساتھی ہے؟ اس رب سے انسان محبت کیوں نہ کرے جو انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے؟ جس رب نے انسان کو پیدا کیا اور جس رب کے پاس تمام انسانوں نے لوٹ کر جانا ہے. تو بس یار، بہت کھیل لیے چھپن چھپائی، بہت بھاگ لیا اللہ سے. چلو ایک حسین سفر شروع کرتے ہیں. وہ سفر کہ جو صحابہ نے کیا، وہ سفر جو اللہ والوں نے کیا. شروعات توبہ سے کرتے ہیں، عبادات سے اس سفر کو جاری رکھتے ہیں، اور موت تک انتظار کرتے ہیں اپنے رب کی ملاقات کا. اور مرنے کے بعد اللہ سے وہ زندگی لیں گے جو ہم جینا چاہتے ہیں. ارادہ کرو کہ خود کو بدل کے رکھوں گا. جان جاتی ہے جانے دو، جسم تھکتا ہے ٹوٹتا ہے، آئی ڈونٹ ڈیم کیئر. اللہ کے لیے فیصلہ کر رہا ہوں بھائی. دنیا کے لیے بھی بڑی بات دوڑ کی ہے، بڑی محنتیں کی ہیں، اب باری ہے اللہ کے لیے کچھ کرنے کی. مجھے کسی قسم کی کوئی ڈی موٹیویشن نہیں چاہیے. میں نے اب اللہ کی طرف اپنا رخ سیدھا کرنا، اور اس کوشش میں جان چلی جائے نا، جانے دو. شہید کہلاؤ گے اللہ کے بندو. کل کو جب اللہ دوسری زندگی دے گا تو یہ فخر سے کہہ سکو گے اللہ گناہوں سے لڑتے لڑتے مرو، اللہ نفس سے فائٹ کرتے کرتے مرو، اللہ تیرے حکموں پر دل آ نہیں رہا تھا اور میں نے اس کو کھینچ کے لایا ہے، اسے ہارٹ اٹیک آ گیا. آئے گا نہیں، ڈونٹ وری. لیکن بتا رہا ہوں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے آپ میں یار. مسلمان ہو اللہ کے بندو، پوری دنیا کی ذمہ داری ہے آپ پر. آپ لوگوں کی سستی کی وجہ سے آپ کی زندگی تو برباد ہو ہی رہی ہے نا. فیل کر رہے ہو نا ساری چیزیں. آپ کے خاندان والے بھی، آپ کی امت دین سے اپنا تعلق توڑ کر، شیطان سے ہاتھ ملا کر، بے حیائیوں کی دکانیں کھول کر بے حیائیوں کے شوقین بن رہی ہے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کے لیے لڑنے مرنے کے جذبے ختم ہو چکے ہیں ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے. ہمارا نوجوان دعوے کر رہے صرف گرل فرینڈ کے آگے، تو نہ ملی تو مر جاؤں گا. اتنے لا علم لا شعور ہو چکے ہیں کہ کسی کے جانے سے خودکشیوں کی باتیں کرتے ہیں. تھوڑا سا نقصان ملے خودکشی کرنی ہے، گھر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے سولوشن ان کو خودکشی نظر آتا ہے. یعنی مسئلے کی وجہ سے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کے لیے جان دینا مشکل سمجھتے ہیں. منافقت، دھوکہ، جھوٹ، فریب چل رہا ہے بھائی، کسی اور کے ساتھ نہیں. میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں. بس مجھے مشہور ہونا ہے، بس مجھے لوگوں کی نظروں میں آنا ہے. بدلے میں اللہ جاتا ہے جانے دو، اسلام جاتا ہے جانے دو. قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی بگڑتی ہے، بگڑنے دو بھائی. میرے سر پر شہرت کا جنون ہے، بے حیائیوں کا سہارا لے لے کر میں نے لوگوں کی نظروں میں آنا ہے. اور ایسے بہت سارے فیصلے ہم کر گزرتے ہیں لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا. ہم اپنی برائیوں کو برائیوں کی نظر سے دیکھ ہی نہیں رہے، اپنے گناہوں کو گناہوں کی نظر سے دیکھ ہی نہیں رہے، جبکہ دوسری جانب ہر عبادت کو اپنے اوپر حرام کر دیے. نہیں دل چاہ رہا، اللہ رسول کی باتوں میں انٹرسٹ نہیں لیا جا رہا مجھ سے، یعنی کہ میں اتنی خطرناک زندگی گزار رہا ہوں اور مجھے احساس تک نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں تب کلیئر ہو جائیں گی جب ہمارا سامنا اس رب سے ہوگا جو رب آج ہمیں چپ چاپ کر کے دیکھ رہا ہے. بدلہ لے سکتا ہے، وہ ہمیں مار سکتا ہے، وہ ہمیں ایکسپوز کر سکتا ہے، فوراً سے ہمیں کسی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، وہ ہماری شکلوں کو بگاڑ سکتا ہے، وہ ہمارے ماتھے پر، ہمارے چہروں پر ہمارے وہ گناہ لکھ سکتا ہے جو ہم لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہیں. بٹ اسٹل ہی از ویٹنگ فار اس. وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ کب ہم توبہ کریں گے، کب ہم اپنے لیے آخرت کے فیصلے کرنا شروع کریں گے، کب ہم اللہ کی عبادات کی طرف آئیں گے، کب ہم ان گناہوں کو لات مار کر ان سے اپنا تعلق توڑیں گے اور اللہ کی طرف آئیں گے.
اپنے آپ کو بے حیائیوں کے بجائے اللہ کے حکموں کا پابند بنائیں گے، دنیا پر غیرت کرنے کے بجائے دین پر غیرت کریں گے، لوگوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھاگیں گے، ان کو فالو کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کی قربانیوں کی لاج رکھیں گے۔ آج کل جو ولاگرز کا حال ہے، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ ان کے پرینکس چل رہے ہیں، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اور یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم جیسے نمونوں کو تو کوئی دیکھے گا نہیں، کوئی سنے گا نہیں، لہٰذا بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو سامنے لاؤ تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر کریوسٹی کریٹ ہو، اور لوگ ہماری بیویوں کے اور ہماری بہنوں کے اور ہماری بیٹیوں کے مجسمے دیکھ کر ہماری ویڈیو پوری دیکھ لیں، تھوڑی سی انکم جنریٹ ہو جائے، تھوڑا سا چینل مونیٹائز ہو جائے، یا پھر کچھ ریچ بڑھ جائے۔ یہ ان کی سوچ ہے۔ چند لائکس، کمنٹس اور چند پیسوں کے ٹکوں کے لیے یہ لوگ اپنی وہ عزتیں جن کو محفوظ کرنے کا حکم ہے، جن کو سیکیور رکھنے کا حکم ہے، دنیا کے سامنے لا رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو تم لوگ دیکھ رہے ہو، ایسے لوگوں پر تم لوگ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، اور وہ لوگ، وہ کریٹرز جو تم لوگوں کو تمہاری زندگی بتا رہے، جو تم لوگوں کی آخرت سیدھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تم لوگ لفٹ ہی نہیں دے رہے، ان کو سننے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، ان کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، ان سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ جو فیصلے کرتا ہے نا، وہ انسان کے طلب پر کرتا ہے۔ جو آپ کی طلب ہوگی نا، جو چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، آپ انہی چیزوں کے حوالے ہو جائیں گے۔ واللہ یہ اسکرولنگ آپ سے آپ کی زندگی چھین رہی ہے۔ ارے بھائی، اگر وہ لوگ ولاگنگ کر رہے ہیں، اگر وہ لوگ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، تو انہوں نے تو اس چیز کو ایز اے پروفیشن لیا ہوا ہے، وہ تو اس سے کما رہے ہیں، حلال حرام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن تم تو ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہو یار۔ علی بھائی، ہم سمجھتے ہیں آپ کی بہت مصروفیت ہوتی ہوگی، لیکن ایک ریکویسٹ ہے کہ 1 گھنٹہ ہمیں دے دے۔ میری جان، 1 گھنٹہ نہیں، ہماری ساری زندگی آپ کے حوالے۔ علی بھائی، میں کہہ رہا میں ایک فورن لڑکے کی وجہ سے یا لڑکی کی وجہ سے تباہ ہوا، نہیں بھائی، آپ اپنے فیصلوں کی وجہ سے تباہ ہوئے ہو۔ اگر آپ کو لوگ تباہ کرنا شروع ہو جائے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنی زندگی کا مکمل اختیار نہیں دیا۔ میں اگر خود تباہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو مجھے کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، میں تمہاری میٹھی میٹھی باتوں میں آ جاؤں، ہاں میں تمہارے دھوکے فریب میں آ جاؤں، چالوں میں آ جاؤں، تم ٹرسٹ کے لائق نہیں ہو، لیکن میں تم پہ ٹرسٹ کر لوں جسٹ بیکاز آف لسٹ کی خاطر، سو این ممکن ہے کہ آپ مجھے تباہ کر دو۔ سو لوگ جو آپ کی عادت بنتے ہیں نا، انہیں عادت بناتا کون ہے؟ کیا کوئی بھی انسان آپ کی زندگی میں آ کے عادت بن جاتا ہے؟ نہیں بھائی، اکیلے آئے، اکیلے رہتے، اکیلے جاتے ہیں۔ لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے نا، وہ ہم خود ڈالتے ہیں، لا علمی، جہالت اور کچھ مزوں کے لیے، کچھ سیٹسفیکشنز کے لیے، تھوڑی میٹھی میٹھی باتوں کی خاطر۔ سو اپنے آپ کو تھوڑا سا سیلفش کر دو اللہ کے معاملے میں۔ تو لوگ نہیں توڑتے، ہم خود اپنے آپ کو توڑتے ہیں۔ ہم خود ایسے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے خود کو کرتے ہیں جن کو دین، شریعت، اللہ، رسول، جنت، آخرت، دوزخ، زندگی کا کوئی نالج نہیں ہوتا۔ وہ خود کو بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ سو میک شور کہ آپ کی جو گیدرنگ ہو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جن کو کچھ نالج ہو، کوئی ایکسپیرینس ہو۔ جب کبھی تم اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرو اور تمہیں لگے کہ تمہیں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، تو وہ رب جسے تم بھول چکے ہو، وہ رب جس کی نافرمانیوں پر تم اتر چکے ہو، اسے پکارنا، مایوس نہ ہونا۔ وہ بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس لائق ہے کہ اس سے دوستی رکھی جائے۔ چل، اگر رب کی باتیں تجھے سمجھ نہیں آ رہی نا، تو اپنے اندر جھانک اور بتا کہ تیرے ساتھ لائل کون ہے۔ بتا کہ تجھے آج تک اللہ سے زیادہ کس نے سمجھا، کس نے سمجھایا، کسی نے اپنایا تجھے اللہ کے علاوہ؟ تو بھائی بھاگ کیوں رہا ہے پھر؟ اگر تیرے دل کو یہ یقین ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی تجھے محبت نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ کوئی تیری پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ تیرا کوئی اپنا نہیں ہے، تو ختم کر اپنی بغاوتیں، سٹارٹ کر پاک صاف زندگی اللہ کے ساتھ۔ اللہ تو راضی ہے، اللہ تو کسی سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ تو نہیں چھوڑ کے جاتا، انسان چھوڑ دیتا ہے اللہ کو۔ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے کو کرنے کے لیے پہاڑوں سے بھی سخت ایک دل چاہیے ہوتا ہے انسان کو، کہ جو یہ فیصلہ کر سکے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے بغیر خوش ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس تو بہت نرم دل ہے، دل کی اس نرمی سے فائدہ اٹھائیں، جڑ جائیں اپنے اللہ سے، سب کچھ کریں لیکن اللہ کی نظروں کے نیچے کریں، اس تصور کے ساتھ کریں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سیدھے سادھے، یہ کتنا معصوم ہے یار، تو کتنا پیارا ہے، تو تیرا دل کتنا صاف ہے، تو کتنا بھولا بھالا ہے، کتنی فکر کرتا ہے نا تو لوگوں کی۔ وہ غم کہ جو اگر سینے میں دبا رہے تو سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے انسان کے لیے،
اور دیوانے تو نے اس غم کو سالوں سال اپنے سینے کے اندر رکھا ہوا ہے، کبھی تک کسی سے شیئر ہی نہیں کیا کچھ. کوئی ملا نہیں نا تجھے تیری طرح کا، ہے نا؟ دنیا پہ چھوٹی موٹی آزمائشیں آتی ہیں، دنیا کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لیکن تو کتنی ہمت والا انسان ہے یار، کتنا صبر ہے تجھ میں کہ تو بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی لڑ لیتا، وہ بھی اکیلے. اچھا چھوڑ ان ساری چیزوں کو، یہ بتا اللہ یاد آتا ہے؟ یہ بتا اس کی کمی فیل ہوتی ہے؟ یہ بتا جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو یہ احساس تجھے ہوتا ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ جب تو تنہائیوں میں ہوتا ہے اور دنیا کی بے رخیوں سے اور تلخ باتوں سے جب بیزار ہو کے رو رہا ہوتا ہے، تو تجھے تیرا رب اپنے ساتھ محسوس ہوتا ہے؟ رب پہ محبت آتی ہے نا؟ چاہتا ہے نا تو کہ بس اللہ ہی اللہ ہو تیری لائف میں. ہاں، تو یہ جو اللہ کی کمی تجھے فیل ہوتی ہے، یہ جو اللہ سے تجھے اپنا آپ لوئل سا لگتا ہے، یہ تیری اسی سٹرگل کا نتیجہ ہے جو تو سہ رہا ہے، جو تو برداشت کر رہا ہے. ہر گزرتا دن تمہاری زندگی کو آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہے. وہ ٹائم پیریڈ کہ جس کے ختم ہو جانے کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، خالی ہاتھ چلا جاتا ہے. آہستہ آہستہ تمہارا اور میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آج تک جس میٹھی نیند تم سوئے ہوئے ہو اور وہ سنہرے خواب جو شیطان تمہیں مزین کر کے دکھا رہا ہے، اگر آپ اس نیند اور ان خوابوں کے چکروں میں ریالٹی سے اپنا تعلق توڑ بیٹھے ہیں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس خواب غفلت سے خود کو جگائیں. وقت نکلتا جا رہا ہے، قبر قریب آ رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے. ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر لیں لیکن کر لیں، جھوٹی موٹی توبہ کر لیں لیکن کر لیں یار. دل نہیں چاہ رہا اللہ کو پکارنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، کوئی بات نہیں. فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اللہ کو پکار لو، لیکن پکارو تو صحیح یار. وہ زندگی جو تمہیں اللہ نے اپنے لیے دی تھی کہ تم اس دنیا میں اتر کر اللہ کو ڈھونڈو گے، پھر اللہ کو سمجھو گے، پھر اللہ کو مانو گے، اور پھر اللہ کی مانو گے، اور پھر اللہ کے پاس آؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں کے حوالے کر دے گا. اب اس مقصد سے ہٹا کر اپنی زندگی کو اگر تم شیطان کے حوالے کر دو، جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، چند سیکنڈ کی لذت تو دلواتا ہے گناہوں سے، لیکن مہینوں مہینوں کا سکون بھی برباد کرتا ہے، تو ایسے کھلے دشمن کے حوالے تو نہ کرو کم سے کم اپنی پریشیس زندگی.